کیا آپ جانتے ہیں ایک وقت میں دنیا کے رہنما کون تھے اور پھر ان کی عظمت کہاں گئی؟ وہ قوم جس نے علم، سائنس، عدل و انصاف اور اخلاق کے چراغ دنیا بھر میں روشن کیے، لیکن آج وہی قوم کیوں بکھری ہوئی ہے، کیوں کمزور ہے؟ کیا اندرونی تقسیم نے انہیں کمزور کیا، یا علم سے دوری نے، یا کردار و اخلاق کے زوال نے؟ آج ہم ان کے علم کی روشنی دیکھ کر حیرت زدہ ہیں، لیکن وہ روشنی خود ہمیں دوبارہ جلانے کے قابل نہیں رہی۔ آج ہم اس راز کو جانیں گے، وہ 3 بڑے اسباب جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو زوال میں بدل گئے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ سپارک بائی زی، جہاں ہم نئے چراغ جلاتے رہیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ یہاں ہر ویڈیو صرف کہانی نہیں ہوتی بلکہ ایک سبق، ایک روشنی اور کبھی کبھی آپ کی زندگی بدل دینے والا لمحہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک تاریخی سوال نہیں، یہ ہماری پہچان، ہمارا مستقبل اور ہمارا اجتماعی درد ہے۔ وہ قوم جو کبھی دنیا کی استاد تھی، جس کے علم کی روشنی نے یورپ کے اندھیروں کو چیر کر رکھ دیا، جس کی عدالت، شجاعت اور تہذیب عرب کے ریگزاروں سے لے کر اسپین کے محلات تک جگمگاتی تھی، وہی امت آج تقسیم، کمزوری اور انتشار کا شکار کیوں ہے؟ آخر وہ کون سے 3 بڑے تاریخی اسباب ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی عظمت کو زوال میں بدل دیا، اور کیا یہ اسباب آج بھی ہمارے اندر زندہ ہیں؟ دوستو، اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو نہ صرف تاریخ کی دھول چھٹ جائے گی، بلکہ بہت سی غلط فہمیاں، بہت سی کمزوریاں اور بہت سی حقیقتیں اپنے اصل چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو آئیے اخلاص اور سچائی کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سبب، اندرونی تقسیم اور فرقہ واریت۔ ناظرین، زوال کا پہلا اور سب سے گھمبیر سبب ہے اندرونی تقسیم۔ وہ تقسیم جو ابتدا میں محض فکری اختلاف تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ضد، نفرت اور دشمنی میں بدلتی گئی۔ اسلام کی بنیاد ایک امت پر رکھی گئی تھی، لیکن ہم نے امت کو چھوڑ کر گروہوں، جماعتوں، مسلکوں اور ذاتی وفاداریوں میں خود کو بانٹ لیا۔ تاریخ گواہ ہے، اور یہ بات محض کتابی جملہ نہیں۔ آپ صفحہ الٹائیں یا صدی، ہر جگہ ایک ہی داستان دہراتی نظر آتی ہے۔ اندلس، جہاں مسلمان 800 سال تک علم، تہذیب، فلسفہ، طب اور فن تعمیر کے آسمان پر چمکتے رہے، لیکن اس کی سلطنت کو ختم کرنے والی چیز تلوار نہیں تھی، نہ کسی عظیم لشکر کی یلغار۔ اصل تباہی آئی اندر سے۔ مسلمان بادشاہوں کی باپ بیٹا دشمنی، بھائی بھائی کی جنگیں اور چھوٹی ریاستوں کی انا کی ٹکر۔ تاریخ خود کہتی ہے، جب دشمن باہر سے نہ توڑ سکے تو ہم نے خود ہی خود کو توڑ دیا۔ یہ صرف اندلس تک محدود نہیں تھا۔ مسلمانوں کی ہر بڑی سلطنت میں ایک ہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ عباسیوں کی امویوں سے کشمکش، عثمانیوں کی صفیوں سے ٹکراؤ، برصغیر میں نوابوں کی باہمی لڑائیاں۔
خلافت عباسیہ میں وزارت و امارت کی گروہ بندیاں، مصر، شام، بغداد، ہر جگہ اندرونی دھڑے۔ ایک طرف دشمن سرحدوں پر کھڑے تھے اور دوسری طرف ہم محلات کے اندر تخت کے جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ وہ جنگیں تھیں جن میں تلواریں مسلمانوں کی تھیں، لیکن وار بھی مسلمانوں پر ہی ہوتا تھا۔ عروج اور زوال کا فارمولہ مسلسل دہرایا گیا۔ جہاں مسلمان متحد ہوئے وہاں علم، فتوحات، انصاف، ایجادات، روشنی قائم ہوئی، اور جہاں بکھر گئے وہاں کمزوری، فتنہ، حملے، غلامی اور تباہی ان کا منتظر رہی۔ یہ صرف ماضی کا نوحہ نہیں، یہ آج کا آئینہ بھی ہے۔ دوسرا سبب، علم سے دوری۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی تو جواب صرف ایک ہے: علم۔ ہمارے دین کی پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، پڑھو، یعنی اسلام نے اپنا سفر ہی قلم اور کتاب سے شروع کیا تھا۔ اور پھر مسلمانوں نے صرف پڑھا نہیں، دنیا کو پڑھنا سکھایا۔ وہ دور یاد کیجئے جب مسلمان فزکس پڑھتے تھے، جب وہ ستاروں کی چال ناپتے تھے، جب وہ انسانی جسم کے راز جانتے تھے، جب وہ دنیا کے جغرافیے کے نقشے بناتے تھے، جب وہ الجبرا ایجاد کر رہے تھے، اور جب یورپ کے بادشاہ بھی اپنے دربار میں مسلمان سائنسدانوں کو استاد کہہ کر بلاتے تھے۔ اور ناظرین، حیرت کی بات سنیں، جب مسلمانوں کے پاس 800 سے زیادہ ایسٹرونومیکل آبزرویٹریز یعنی فلکیاتی رصدگاہیں تھیں، تب یورپ کے بڑے بڑے ملکوں میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں تھی۔ یہ کوئی فخر کا جملہ نہیں، یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جسے آج ہمیں بتانا تو کیا، یاد بھی نہیں کروایا جاتا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان سائنسدان دنیا بدل رہے تھے۔ الخوارزمی، الجبرا کا بانی، الگورتھم انہی کے نام سے نکلا۔ آج کمپیوٹر سائنس، کوڈنگ، اے آئی سب انہی کی ایجاد کی بنیاد پر ہے۔ ابن الہیتھم، آپٹکس کے بانی، کیمرے کا بنیادی نظریہ اوبسکیورا انہوں نے ہی پیش کیا۔ پوری فوٹوگرافی، لینس ٹیکنالوجی، ٹیلیسکوپس سب ان کے اصول پر قائم ہے۔ ابن سینا، طب کی 1000 سے زیادہ دریافتیں ان کی کتاب کینن آف میڈیسن 600 سال تک یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں لازمی نصاب رہی۔ ابو ریحان البیرونی، زمین کا ریڈیس اتنی درستگی سے ناپا کہ آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ حساب، فلسفہ، جغرافیہ، ہر میدان میں ماسٹر۔ جابر بن حیان، فادر آف کیمسٹری، ایسڈز، الکلیز، لیب سسٹمز سب کے بانی یہی تھے۔ الزہراوی، فادر آف سرجری، 200 سے زیادہ جراحی آلات ایجاد کیے، جن میں سے کئی آج بھی سرجری میں استعمال ہوتے ہیں۔ مسلم سائنسدانوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اگر میں سب کو گنوانا شروع کروں تو ہم اپنے اصل موضوع سے بہت دور نکل جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم کو ہتھیار نہیں، ہنر بنایا، اور دنیا کو وہ روشنی دی جس سے یورپ صدیوں تک فائدہ اٹھاتا رہا اور ہم لا علم رہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر زوال کیسے شروع ہوا؟ ناظرین، مسلمانوں کی طاقت، وقار اور قیادت کا پورا نظام 3 عظیم ستونوں پر کھڑا تھا: علم، تحقیق اور عقل کی روشنی۔ لیکن جب یہی 3 ستون ہلنے لگے تو وہ عمارت جو صدیوں سے کھڑی تھی دھیرے دھیرے اندر سے ٹوٹنا شروع ہو گئی۔
آئیے دیکھتے ہیں وہ 3 ستون کون سے تھے جو گرے اور ہمارے زوال کی کہانی لکھ دی۔ نمبر 1، مکتبوں کی جگہ محلات نے لے لی۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان شہروں کی پہچان کتب خانے، مدارس، دارالحکمت اور رصدگاہیں ہوتی تھیں، جہاں راتیں چراغوں کی روشنی میں گزرتی تھیں اور قاضی، عالم، سائنسدان، فلاسفر سب اسی علم کی روشنی میں مستقبل تراشتے تھے۔ لیکن پھر وقت بدلا، ترجیحات بدل گئیں اور مکتبوں کی جگہ محلات نے لے لی۔ بادشاہوں کی شان و شوکت بڑھتی گئیں، لیکن علم کے گھروں میں خاموشی چھا گئی۔ کتب خانوں کے دروازے بند ہونے لگے، تعلیم کا بجٹ گھٹایا جانے لگا۔ وہ قلم جو دنیا بھر میں چلتا تھا اب سجے ہوئے طاق میں رکھ کر بھلا دیا گیا۔ جہاں کبھی کتابیں چھپتی تھیں وہاں اب تلواریں چمکنے لگیں۔ نمبر 2، تلوار علم سے زیادہ معتبر ہو گئی۔ اسلام نے امن، انصاف اور علم کا راستہ دکھایا تھا، لیکن ہماری تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا جب تلوار علم سے زیادہ محترم ہو گئی۔ جہاد نہیں بلکہ جنگوں نے جگہ لے لی، فتح نہیں فتنے بن گئے، اور اختلاف نہیں ضد قائم ہو گئی۔ بادشاہوں نے علماء کی جگہ درباریوں، بھانڈوں اور میراثیوں کو ترجیح دی۔ فیصلے دانش کی بنیاد پر نہیں بلکہ ذاتی مفاد، انا، طاقت اور تخت کی محبت پر ہونے لگے۔ جب علم کی کرسی چھین لی جائے اور علم والوں کی زبانیں بند کر دی جائیں تو قومیں آگے نہیں بڑھتی بلکہ پیچھے گر جاتی ہیں۔ اسی موڑ سے زوال کا سفر تیز ہو گیا۔ نمبر 3، ریسرچ کی جگہ مناظرے آ گئے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک وار ہمارے ذہنوں پر ہوا۔ وہ قوم جو تحقیق کرتی تھی، سوال پوچھتی تھی، کائنات کے راز کھولتی تھی، وہ ایک دن فضول مناظروں اور جھگڑوں میں الجھ گئی۔ میں صحیح ہوں، تم غلط ہو کی گردان کی سوچ نے تحقیق کے دروازوں پر تالے لگا دیے۔ مسجدوں، مدرسوں، عدالتوں، گلیوں، ہر جگہ علمی گفتگو کی جگہ فرقہ وارانہ مناظرے، رد و بدل اور الزام تراشی نے لے لی۔ ریسرچ رک گئی، ایجادات تھم گئی، سوچ کا سفر رک گیا، اور ایک قوم جو کبھی ستاروں کا نقشہ بناتی تھی اب ایک دوسرے کے نقش قدم پر ٹھوکر کھانے لگی۔ جو امت کبھی مستقبل تراشتی تھی وہ ماضی کے سائے میں اپنی ہی آواز سے لڑکھڑانے لگی۔ جس ہاتھ میں کبھی علم کا چراغ تھا وہی ہاتھ اب ایک دوسرے کے چراغ بجھانے لگے۔ جہاں تحقیق رک جائے وہاں قوموں کا عروج ختم ہو جاتا ہے، اور جب یہ 3 ستون گرے، محلات کا غرور، تلوار کی سیاست اور مناظروں کی آگ، تو علم کا شاندار محل خود بخود ملبے میں بدل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہماری کہانی کا رخ پلٹ گیا۔ جس راستے پر کبھی روشنی سفر کرتی تھی وہیں اب زوال کی تاریکی پھیل گئی۔ اور یاد رکھیے، جب قومیں سوچنا چھوڑ دیں تو دنیا انہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ نتیجتاً جس قوم نے علم کو ترک کر دیا وہ دنیا میں رہنمائی کرنے کی طاقت بھی کھو بیٹھی۔ مسلمانوں نے جب تحقیق کا سفر ترک کیا تو مغرب نے وہی کتابیں، وہی تجربے، وہی نظریات اٹھائے اور انہی پر اپنی تہذیب کی بنیاد رکھ دی۔ ہم دنیا کی آبادی کا تقریباً 25% ہے، مگر عالمی تحقیق میں ہمارا حصہ محض چند فیصد بھی نہیں۔ جس قوم نے کبھی ٹیلیسکوپ بنائے تھے آج وہی قوم ٹیلیسکوپ سے بنی تصاویر پر صرف
واہ بئی واہ کرتی نظر آتی ہے۔ ہم نوٹ استعمال کرتے ہیں مگر دنیا کو معاشی نظام دینے والے ہم نہیں۔ ہم موبائل استعمال کرتے ہیں مگر ٹیکنالوجی ایجاد کرنے والوں میں ہمارا نام نہیں۔ ہم میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں مگر عالمی سطح پر بڑے درجات میں ہمارا مقام نہیں۔ ہم وہ قوم تھے جس نے علم کے چراغ روشن کیے، اب ہم صرف ان چراغوں کی روشنی دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے نقشے بدل دیے، اب ہم دنیا کے نقشوں پر صرف اپنے قدم دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ ہم وہ قوم تھے جس نے سائنس، طب اور فلکیات میں انقلاب برپا کیا، اب ہم دنیا کے ایجادات کو دیکھ کر سر ہلاتے ہیں لیکن خود آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ سوچیں، اگر ہم نے دوبارہ علم کو اپنا ہتھیار بنایا تو دنیا کا نقشہ پھر بدل سکتا ہے، لیکن وقت ضائع کرنے کا ایک لمحہ بھی واپس نہیں آتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم کبھی رہنما تھے، اب ہم صرف پیروکار ہیں۔ تیسرا سبب، کردار، انصاف اور اخلاق کا زوال۔ اسلام کی سب سے بڑی طاقت وہ تھی اخلاق، وہی اخلاق جس نے عرب کے بدوؤں کو دنیا کا معلم، رہنما اور روشنی کا منبع بنا دیا۔ لیکن وقت کے ساتھ اخلاق کم ہوتا گیا اور طاقت کی بھوک بڑھتی گئی۔ قوت نے کردار کو دھکیل دیا اور انسانیت پیچھے رہ گئی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر زور دیا: امانت، انصاف اور انسانیت۔ اور تاریخ خود بتاتی ہے کہ زوال ہمیشہ وہاں آتا ہے جہاں یہ 3 ستون ختم ہو جاتے ہیں۔ کرپشن، خلافت عثمانیہ کمزور ہو گئی، وزراء کا لالچ، عباسی سلطنت سکڑ گئی، تیموریوں سے لے کر مغلوں تک شہزادوں کی داخلی لڑائیاں، میر جعفر اور میر صادق جیسے کردار۔ سلطنت زمین بوس، یعنی زوال کبھی باہر سے نہیں آتا، زوال ہمیشہ اندر کے کردار سے شروع ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جھوٹ معمول ہے، دھوکہ دینا کامیابی اور کرپشن صلاحیت شمار ہوتی ہے۔ یہ سب ملا کر معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتے ہیں، وہی بنیادیں جو کبھی علم، انصاف اور اخلاق پر مضبوط تھیں۔ قومیں ٹیکنالوجی سے نہیں بنتی، کردار سے بنتی ہیں، اور جب کردار ٹوٹ جائے تو عمارت خود بخود گر جاتی ہے۔ وہ عمارت جو کبھی روشنی، علم اور قیادت کی علامت تھی، اب صرف ماضی کی یاد اور تنقید کے آثار رہ جاتے ہیں۔ سوچیں، اگر ہم نے دوبارہ کردار کو مضبوط کیا تو زوال کو پلٹا جا سکتا ہے، ورنہ تاریخ صرف ہمیں سبق دیتی رہے گی۔ ناظرین، یہ 3 اسباب زوال کے لیے کافی تھے، اور انہی 3 اصولوں کا الٹ عروج کی بنیاد ہے۔ اتحاد، جب امت ایک ہو کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ علم، جو چراغ کبھی دنیا کو روشنی دیتا رہا۔ اخلاق و عدل، کردار کی طاقت جو سلطنتیں قائم اور قومیں بلند کرتی ہے۔ اسلام نے راستہ دکھایا، مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور دنیا آگے بڑھ گئی۔ لیکن سوچیں، اگر آج کی نسل یہ 3 چیزیں دوبارہ پکڑ لے تو صرف 20-30 سال میں نقشہ بدل سکتا ہے۔ کائنات کے قوانین وہی ہیں، تاریخ کا سبق بھی وہی ہے، کیونکہ قرآن کا اصول آج بھی سچ ہے: اللہ حالات نہیں بدلتا جب تک ہم خود نہ بدلیں۔ تو پھر آج ہم انتخاب کریں، کیا ہم پیچھے دیکھتے رہیں یا وہ قوم بنیں جو اپنے کردار، علم اور اتحاد سے دنیا کو نئی روشنی دے؟ آؤ آج سے ہم اپنی کہانی شروع کریں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔
नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद फिक्री, तारीखी और इल्मी मौज़ूआत पर ऐसी दिलचस्प और तफसीली सीरीज बनाएं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी कीमती आय और तजावीज़ कमेंट्स में शेयर करें ताकि हम जान सकें आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया और आगे क्या देखना चाहते हैं। और सबसे अहम, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी नई तहकीकाती, तारीखी और इल्मी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। हमारी ये कोशिश है कि आपके जहनों में रोशनी और सवालात पैदा हों। तो चलें अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।